بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فقیرنی لڑکی پر نمازی جن زیادہ عاشق ہو گیا۔ 3 دن بعد ہی لڑکی نے محلے کو جمع کر کے بتایا کہ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے والی ہوں یہ کہانی بڑی پرانی ہے۔ سدرا اپنے ماں باپ کے ساتھ غربت بھری زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی بڑی آرزو تھی کہ اس کے پاس بھی دنیا کی ہر سہولت اور نعمت ہوتی، مگر معذور باپ جو بیچارہ ہر وقت گھر میں پڑا رہتا تھا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے عیش کی زندگی گزارنا تو دور کی بات تھی، وہ اپنی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتی تھی۔ 2 وقت کی روٹی کا مل جانا ہی بڑی بات تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی بھیک مانگنے پر مجبور تھیں۔ اس کی ماں افشاں گاؤں سے شہر آئی تھی۔ اسے شہری لوگوں میں کبھی ڈھلنا آیا اور نہ ہی کبھی اپنے اندر اتنی چالاکی پیدا کر سکی کہ دنیا کے سامنے اعتماد سے جی سکتی۔ سدرا پیدا ہوئی تو اس نے بھی ماں سے صرف دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا سیکھا تھا۔ محلے کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے تھے۔ جب کسی کو جو کام پڑتا، بیچاری افشاں جسے سب افشی کہہ کر بلاتے تھے اسے کہہ دیتا۔ وہ بیچاری کبھی انکار نہ کرتی اور لوگوں کی مفت کی ملازمہ بنی رہتی اور ہر وقت لوگوں کے کام آنے کے لیے تیار رہتی۔ ایک دن اس کے بابا کی طبیعت بڑی خراب تھی۔ اس کا خیال رکھنے کی وجہ سے افشی گھر پر رک گئی۔ سدرا کو اکیلے ہی بھیک مانگنے کے لیے جانا پڑا۔ اسے یہ کام پسند نہیں تھا۔ ماں ساتھ ہوتی تو حوصلہ بھی کچھ بلند ہوتا، مگر آج ماں ساتھ نہ تھی تو اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس کے اندر کام کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ مسجد کے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور وہاں سے نکلنے والے نمازیوں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی، مگر جھولی پھیلائے بیٹھی اس سانولی سی لڑکی پر کسی کی نظر نہ پڑی تھی، یا شاید لوگ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ شام تک خالی ہاتھ ہی رہی۔ شام کو اٹھی تو بھوک سے اس کا برا حال تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر چپ چاپ گھر کی طرف چل دی۔ اس نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو اس کے ماں باپ جو آنکھوں میں امید کا ایک جہاں سجائے اس کا انتظار کر رہے تھے، اس سے پوچھنے لگے، بیٹی کیا لے کر آئی ہے؟ جلدی سے جیب سے نکال کر دے، ہمارا آج بھوک سے حال خراب ہے۔ یہ سن کر سدرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی۔ اس کی ماں سارا معاملہ سمجھ گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سدرا کے گال پر زوردار تھپڑ مارا اور غصے سے بولی، کمبخت، تجھ سے یہی امید تھی، ناہنجار اور بدکار، کبھی میرے کسی کام مت آنا تو۔ اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا تجھے کہ ساری عمر مفت کی روٹیاں توڑتی رہے گی، کبھی ماں باپ کے کام نہیں آئے گی۔ گھر سے نکل جا، اور اگر ہاتھ میں کچھ ہوا تو ہی گھر کے اندر آنا، ورنہ اس گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں۔ افشی نے سدرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بیچاری اپنے گھر کے باہر بیٹھی رو رہی تھی، مگر اس کے رونے کا اس کی ماں پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر بھوک سوار تھی۔ سدرا بیچاری محلے میں ایک کے بعد دوسرا دروازہ بچا کر کھانا مانگتی رہی، لیکن کسی نے اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا اور صاف انکار کر کے واپس بھیج دیا۔ وہ گلی میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پاس سے کچھ لڑکیاں گزریں، ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑیں اور مذاق اڑانے لگیں۔ اس کا دل بہت دکھا۔ اس نے سوچا کہ ان لڑکیوں کے بھی کیا عیش ہے، ماں باپ نے ہر ضرورت اور خواہش پوری کر رکھی ہے، جیسا چاہے کھائیں پئیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں۔ ایک وہ تھی جسے ایک وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر نصیب نہیں تھا۔ اس نے اپنے پیروں پر نظر دوڑائی جو مٹی میں اٹے پڑے تھے اور چپل ٹوٹی ہوئی تھی، کپڑے دامن پر سے پھٹے ہوئے اور اپنی اصل رنگت کھو چکے تھے۔ اسے اپنے حال پر بڑا رحم آیا۔ وہ ایک گھر کے چبوترے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھا اور بولی، مانگنے والی ہے یا کام والی؟ یہ سوال سن کر اس نے سر جھکا لیا اور بولی، کاش کام والی ہوتی، مگر میں ایک فقیرنی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دکھ بھری نمی دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، اندر آ جا میری بیٹی، میرے ہوتے ہوئے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سے تو میری بیٹی اور میں تیری ماں ہوں۔ میرے گھر کے اندر آ جا، میں تجھے
اپنے ہاتھ کا بنا ہوا تازہ بھنا ہوا قیمہ کھلاتی ہوں۔ یہ سن کر اس کا دل للچانے لگا اور منہ میں پانی آ گیا۔ کتنی اچھی ہو تم، میں نے آج سے پہلے کسی کو اتنے پیار بھرے انداز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کا انداز لاجواب ہے۔ سدرا نے دل کھول کر اس عورت کی تعریف کی، جسے سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے راستہ چھوڑا تو سدرا گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ پرانے طرز کا بنا ہوا گھر بہت زیادہ خوبصورت نہیں، بلکہ اس کا فرش بہت صاف ستھرا تھا۔ وہ اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کے اندر عجیب قسم کے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کے دوسری طرف سے عجیب قسم کی بو آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ بوڑھی عورت کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر گئی اور واپس آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ سدرا کو اس کے گھر میں عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ وہ عورت اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی۔ سدرا سے اس کا نام اور ماں باپ کے بارے میں جاننے کے بعد وہ بولی، مجھے تیرے ماں باپ ظالم لگتے ہیں، اس نے پیار بھرے انداز میں کہا۔ سدرا کو گویا ایسی ہی ہمدردی کی ضرورت تھی۔ وہ بولی، ہاں ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے ماں باپ اچھے انسان نہیں ہیں، اگر ہوتے تو شاید میرے پاس بھی اچھے کپڑے اور جوتے ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بوڑھی عورت کچھ کہتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھی عورت یہ کہہ کر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ تم کچھ دیر آرام کرو، جیسے ہی کھانا تیار ہوگا میں تمہارے لیے لے کر آ جاؤں گی۔ میں دروازے پر دیکھتی ہوں کہ کون آیا ہے۔ پیار بھرے انداز میں یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ اس نے دوبارہ کھولا تو ایک موٹی سی عورت گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی واویلا سا مچا دیا تھا۔ ہائے، میری سونے کی بالی راستے میں کہیں گم گئی، میں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت عجیب سی آواز میں رونے لگی۔ بوڑھی عورت نے اسے دلاسا دیا، پریشان نہ ہو، ایک بالی کا کیا ہے، پھر بن جائے گی، ابھی میں تجھے ایک لذیذ کھانا کھلانے والی ہوں، چل کمرے میں چل کر بیٹھ۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت اسے لے کر ایک دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سدرا ایک تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی تو اس نے آس پاس دیکھا، لیکن کمرے میں کہیں بھی پانی موجود نہ تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر پانی کی تلاش میں کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو وہاں ایک بڑے سے چولہے کے اوپر ایک بڑی سی کڑھائی میں تیل پک رہا تھا۔ اس کا دھواں پورے کچن میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اندر سے ناگوار بو اٹھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں 1 منٹ بھی رکنا محال تھا۔ سو سدرا اس کے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں سے ان دونوں عورتوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سالوں بعد ایسا شکار ہاتھ لگا ہے کہ آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ میں تو چرغا بنا کر کھاؤں گی اور ساتھ تجھے بھی کھلاؤں گی۔ تیل گرم ہو جائے ذرا پھر بھون ڈالوں گی اس لڑکی کو۔ بیچاری مجھے بوڑھی اماں سمجھ کر بیٹھی ہوئی ہے، اب جب مجھے میرے اصل چڑیل کے روپ میں دیکھے گی تو ہوش ہی کھو بیٹھے گی۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ سدرا کو بہت خوف محسوس ہوا اور وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگی۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس کے پاؤں میں کچھ چبھ گیا اور وہ اپنا پاؤں پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مٹی میں اٹی ہوئی چیز پاؤں سے باہر نکالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سونے کی ایک بالی تھی۔ وہ بالی لیے اپنے گھر پہنچی تو اس کی ماں گھر کے اندر دروازے کے پاس بیٹھی اس کی راہ تک رہی تھی۔ بیٹی کو گھر آتے دیکھ کر وہ بے چینی سے اٹھی اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی میری دھی رانی؟ اس بھوک اور غربت نے تیری ماں کا بھیجا ہی خالی کر دیا ہے، تبھی تو تجھے گھر سے نکال بیٹھی۔ مجھے معاف کر دے میری بیٹی، سارے میں ڈھونڈا ہے تجھے مگر تو کہیں نہ ملی۔ یہ سن کر سدرا نے کہا، پریشان نہ ہو اماں، میں جہاں بھی تھی اب واپس آ گئی ہوں۔ جان بچانے کی امید تو نہیں تھی لیکن بس بچا ہی لی ہے۔ اس کی ماں نے اس کا ماتھا چوما اور بولی، چل بیٹا منہ دھو لے، میں تجھے کھانے کے لیے کچھ دیتی ہوں۔ میں نے اپنی ایک سہیلی سے پیسے ادھار لے کر کھانا بنا لیا ہے۔ یہ سن کر سدرا نے سکون کا سانس لیا اور سونے کی بالی کو اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیا، جس پر افشاں کی توجہ ہی نہ گئی تھی۔ وہ بہت تھک چکی تھی اور کھانا کھا کر جلد ہی سو گئی۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے
ایسا محسوس ہوا گویا کوئی اس کی چارپائی زور زور سے ہلا کر اسے جگا رہا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک سفید سا سایہ دکھائی دیا تو وہ خوف زدہ ہو گئی اور کہنے لگی، کون ہو تم؟ اس کی پکار پر سفید سایہ بجلی کسی تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ سدرا دوڑ کر دروازے تک گئی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو سایہ گلی کے کونے پر بنی مسجد میں داخل ہو گیا۔ ڈر کے مارے سدرا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ اپنے بستر پر واپس آئی اور آ کر لیٹ گئی۔ نیند اس کی آنکھوں سے دور چلی گئی تھی۔ بہت دیر کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ سو نہ سکی تھی۔ اگلے دن صبح کو وہ معمول کے مطابق بستر سے اٹھی۔ اس کی ماں ناشتہ بنا رہی تھی اور وہ صحن کی صفائی کرنے لگی۔ وہ دونوں کھانا کھا کر اور کام کر کے فارغ ہوئی تو افشاں نے کہا، ہمارے علاقے میں بہت سارے فقیر آ گئے ہیں۔ دوسرے علاقوں سے بھی لوگ مانگنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں۔ آج ہم ایسی جگہ کا انتخاب کریں گے جہاں کوئی مانگنے والا نہ ہو تاکہ لوگ ہمیں زیادہ پیسے دیں۔ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، مگر پیسہ ہے کہ ہمارے گھر کا راستہ ہی بھول گیا۔ اس کی ماں کے لہجے میں دکھ تھا۔ ٹھیک ہے ماں، تجھے جو مناسب لگتا ہے تو کر، لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں اب بھیک مانگنے والا کام نہیں کروں گی۔ یہ سن کر حفشہ ہنس پڑی اور بولی، بے وقوف لڑکی، کام نہیں کرے گی تو کھائے گی کہاں سے؟ سدرا کو اصل بات ماں کو بتاتے ہوئے ڈر تو لگ رہا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور بولی، بھیک مانگنا کام نہیں ہوتا ماں، ذلت، رسوائی اور بے عزتی ہوتی ہے۔ کل پورا دن مسجد کے آگے بیٹھ کر میں نے دیکھ لیا کہ اس دنیا میں کسی انسان کو دوسرے سے ہمدردی نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی ایک الگ آگ میں جل رہا ہے۔ جب کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے تو ہم کیوں دوسروں کے رحم و کرم کا انتظار کریں؟ میں کام کروں گی اماں، میں چیزیں بیچا کروں گی۔ بیٹی کے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں سن کر افشاں حیران رہ گئی تھی اور بولی، تیرے سر پر کام کا بھوت سوار ہے، تو بے شک کر، لیکن مجھے مت روکنا۔ جب دنیا کی دھتکار کھا کر اور ناکام ہو کر تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو آ کر میرے ساتھ کام کر لینا۔ یہ کہہ کر اس کی ماں ایک جانب چل پڑی۔ سدرا نے اپنی ماں کو دوسری طرف جاتے دیکھ کر دل میں دکھ محسوس کیا اور اسی وقت سوچ لیا کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن اپنی ماں کو کچھ ایسا کر کے دکھائے گی جس سے اس کا دل خوش ہو جائے گا اور وہ اپنی بیٹی سے راضی ہو جائے گی۔ وہ پیدل چلتی ہوئی ایک بڑی سی مارکیٹ میں آ گئی۔ یہاں رش بہت زیادہ تھا۔ زیادہ تر دکانداروں کا رش تھا جو اپنی دکان کھولنے کے بعد سیٹ کر رہے تھے۔ وہ چوڑیوں کی دکان کے سامنے سے گزرنے لگی تو اس کی نظر رنگ برنگی اور خوبصورت چوڑیوں پر نظر پڑی تو وہ ان کے اوپر سے نظر ہٹانا بھول گئی۔ کانچ سے بنی نازک سی چوڑیاں اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ سدرا آگے بڑھی اور ہاتھ سے سترنگی چوڑیوں کو چھو کر دیکھنے لگی۔ اسی وقت دکاندار کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے جیب سے کچھ سکے نکالے اور سدرا کی طرف بڑھائے تاکہ وہ اب اپنا راستہ ناپے، مگر سدرا نے مسکرا کر سکے لینے سے انکار کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور چلی تھی کہ ایک لڑکی زمین پر کپڑا پھیلائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر بولنے لگی، باجی 20 روپے کی جھاڑو لے لو، گھر کی بنی ہاتھ سے بنی جھاڑو لے لو، ایک بار خرید لو باجی، سال بھر خریدنا بھول جاؤ گی باجی۔ وہ لڑکی تیز آواز میں اپنے انداز میں گاہک کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سدرا کو وہ لڑکی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی معلوم ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ موٹے ہاتھ اسے بہت دلکش محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اس لڑکی سے متاثر ہو کر آگے بڑھی اور ایک سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ ڈھلتی عمر کا سنار ایک جوان لڑکی کو اپنی دکان میں داخل ہوتا دیکھ کر مسکرانے لگا اور اس کے قریب آ کر ایک ادا سے بولا، بندہ حاضر ہے، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ اس کا لوفرانہ انداز نظر انداز کر کے بولی، میں سونے کی ایک بالی بیچنا چاہتی ہوں، اگر تم اس کی اچھی قیمت لگا دو تو تمہاری احسان مند رہوں گی۔ سنار اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا، مجھے تم پریشان لگتی ہو، تم اگر سونے کی بالی اپنے پاس رکھو تو بھی بات بن جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے قہقہہ لگایا اور اسے آنکھ ماری تو اس کا جی چاہا کہ کوئی بڑا سا پتھر اسے ملے اور وہ سنار کا سر پھوڑ دے۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت سنار کو چکر آئے اور وہ لہرا کر زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا، جیسے کسی نے پوری طاقت سے اس کے گال پر تھپڑ مارا ہو۔ سدرا تیزی سے اس کی دکان سے باہر نکل گئی۔
باہر نکل کر اس نے سکون کا سانس لیا اور ایک دوسری دکان پر چلی گئی جہاں مناسب قیمت میں بالی کا سودا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں اچھی خاصی رقم آئی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ گرمی کا موسم تھا، سو اس نے بازار سے ڈھیر سارے ہاتھ کے پنکھے سستے دام خریدے اور انہیں بیچنے کے لیے مختلف راستوں میں چلنے لگی۔ سورج سوا نیزے پر تھا، اس کی دھوپ زمین پر آگ کا کام کر رہی تھی۔ سدرا کو گرمی کی پرواہ تھی اور نہ ہی سورج کی۔ اسے پرواہ تھی تو صرف اپنے خاندانی پیشے سے ساری عمر کے لیے جان چھڑانے کی فکر تھی۔ وہ بغیر رکے چلتی جا رہی تھی، ڈرتے ڈرتے تھوڑی دیر بعد آواز بھی لگا رہی تھی، لیکن شام تک اسے کوئی ایک خریدار بھی نہ ملا۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں تھک چکے تھے اور ٹانگوں میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے ڈھابے نما ہوٹل پر پہنچی اور وہاں سے تازہ بنا ہوا کھانا خرید کر گھر کی طرف چل دی۔ افشاں بھی اس وقت تک گھر میں پہنچ چکی تھی۔ وہ خاموش تھی اور اداس تھی۔ دن بھر لوگوں سے مانگ کر اور بہت سے لوگوں کی ڈانٹ پھٹکار سن کر وہ بیچاری جیسے اب زندگی سے تھک گئی تھی۔ اتنا دکھ سہنے کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ گھر میں بڑے بیمار شوہر کا علاج کروا سکتی۔ 10 سال پہلے جب اس کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسی وقت ان کے سارے رشتہ داروں نے ان سے منہ موڑ لیا تھا۔ افشاں نے بڑی کوشش کی کہ سب رشتہ داروں سے تھوڑی تھوڑی مدد لے کر بروقت شوہر کا علاج کروا لے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ خیر، وہ کچھ آلو ابالنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ سدرا نے آ کر اس کے ہاتھ میں ہوٹل کا بنا گرم کھانا پکڑایا تو وہ خوش ہو گئی۔ سدرا نے ماں باپ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ افشاں نے غور کیا کہ وہ بستر پر لیٹتے ہوئے نیند میں کھو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ سارا دن خوار ہوتی رہی ہے، مانگے بغیر بھی اس نے در در کی خاک ہی چھانی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ میری دھیرانی، میری خواہش ہے تو ساری عمر اس بھیک مانگنے جیسی مصیبت سے دور رہے۔ میری بچی، میں جانتی ہوں کہ تو بڑے مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ میں تیرے راستے کا پتھر بن کر تجھے کبھی نہیں روکوں گی اور نہ ہی تجھ سے کبھی کوئی سوال کروں گی۔ تو جس نیت کو دل میں لے کر گھر سے نکلی ہے اس میں کامیاب ہو جائے، ہمیشہ یہی دعا کروں گی۔ افشاں اپنے خیالوں میں گم سو گئی۔ اگلے دن جمعہ تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سدرا ہاتھ میں ڈھیر سارے پنکھے پکڑے مختلف جگہوں پر چل رہی تھی۔ ایک نئی صبح کا آغاز ایک نئے جوش اور جذبے سے ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ ضرور کامیاب ہوگی۔ کچھ لوگوں نے اس سے قیمت پوچھی تھی، لیکن انہیں زیادہ محسوس ہوئی اور وہ آگے بڑھ گئے، جبکہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں قیمت مناسب معلوم ہوئی تھی، لیکن ان پنکھوں کا ڈیزائن پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے قبرستان تک چلی آئی تھی۔ اس سے آگے جنگلات تھے، جہاں جنگلی جانور نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اکثر سیر و تفریح کے لیے بھی نکل جاتے تھے۔ سدرا بھی اس طرف نکل گئی۔ جنگلات کا سبزہ اس کی آنکھوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی طبیعت کو تازگی بخش رہا تھا۔ لمبے اور گھنے درخت ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے کچھ پھل توڑے اور کھانے لگی۔ کچھ دور اسے بہت سارے سفید لباس میں لوگ دکھائی دیے تو وہ ان کے قریب چلی گئی۔ وہ سب کافی لمبے چوڑے تھے اور جنگل میں بنی ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر سے نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ ان سب کے لباس سفید رنگ کے تھے اور انہیں دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ سدرا ان کے پاس جا کر آواز لگا کر پنکھے بیچنے لگی۔ باری باری سارے جن اس انداز میں اسے نظر انداز کر کے چلے گئے گویا دیکھا ہی نہ ہو۔ سب سے آخر میں ایک خوبصورت جنزادہ مسجد سے نکلا اور اس کی جانب بڑھ کر بولا، تم ایک بہادر اور محنتی لڑکی ہو، اسی لیے اس جنگل میں اکیلی ہی چلی آئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سدرا کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اسے اپنے پاس رکھ لو۔ تم اس انگوٹھی کو جیسے ہی اپنے پاؤں پر رگڑو گی، تمہاری جو خواہش بھی ہوگی وہ جلدی پوری ہو جائے گی۔ سدرا نے خوش ہو کر جنزادے سے انگوٹھی لی اور اپنے سارے پنکھے ایک درخت کے نیچے رکھ کر خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب چل دی۔ اب اسے خوار ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ انگوٹھی کے ذریعے وہ اپنی ہر خواہش اور ضرورت پوری کر سکتی تھی۔ وہ انگوٹھی لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچی تو اس کی ماں نے اس کو خوش دیکھ کر وجہ پوچھی تو اس نے پوری بات اپنی ماں کو بتا دی۔ پوری بات سن کر افشاں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جنوں کے معاملات چنگے نہیں ہوتے سدرا، تو آج ہی اس جادوئی انگوٹھی کو دریا میں ڈالا۔ میں تو کہتی ہوں اس سے جلد از جلد جان چھڑا لے، ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں ہم اس سے پیچھا چھڑانا چاہیں لیکن چھڑانا مشکل ہو جائے۔ وہ ایک دم
پریشان ہو گئی تھی۔ سدرا بولی، نہیں امی، میرا دل ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا، میں قسمت بدلنے کا یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں گی۔ اس نے وہ جادوئی انگوٹھی پہن لی اور اپنی ہر ضرورت اس کے ذریعے پوری کرنے لگی۔ کچھ دن بہت سکون سے گزرے تھے۔ افشاں کے دل میں جو خوف تھا وہ بھی اب دور ہو چکا تھا، وہ سب پرسکون تھے۔ ایک دن صبح کے وقت افشاں اور سدرا گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر باتوں میں مصروف تھیں کہ زور زور سے دروازہ بجا۔ سدرا نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں ایک عورت کھڑی رو رہی تھی۔ سدرا محلے کی اس عورت کو روتا دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کا بچہ رات سے گم ہے، ہر جگہ تلاش کر لیا ہے مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ تنگ آ کر میں سب کے دروازے پیٹ کر اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ سدرا نے انکار میں سر ہلایا اور دل سے اس عورت کے لیے دعا کی۔ کچھ دیر بعد افشاں نے سدرا سے کہا کہ تمہیں جا کر گم شدہ بچے کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو مل گیا ہے یا نہیں۔ سدرا ماں کی ہدایت سن کر سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بچے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے چل دی۔ وہ باہر نکلی تو کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا ہجوم لگا ہوا تھا۔ سبھی لوگ گمشدہ بچے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ عجیب سا خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اسی دوران وہی چڑیل جس کے گھر سے سدرا اپنی جان بچا کر بھاگی تھی، بوڑھی عورت کے روپ میں بچے کا ہاتھ تھامے گلی میں داخل ہوئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سدرا کو خوف محسوس ہونے لگا۔ بڑھیا لوگوں کے قریب آئی تو بچے کی ماں دوڑ کر بچے کے پاس گئی اور اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ دوسرے لوگوں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ اسے اب رونا چھوڑ کر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ایک رات بعد بھی بیٹا صحیح سلامت تم تک پہنچا دیا۔ کچھ دیر بعد بچے کی ماں بوڑھی عورت سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ آپ بہت کراماتی ہو، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ کوئی نیک بیوی ہو۔ آپ نے میرا بچہ واپس لا کر مجھ پر احسان کیا ہے، میں اسے ساری عمر نہیں بھول سکتی۔ میں آج سے آپ کی غلام ہوں اور آپ کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ دوسرے لوگوں نے بھی بڑھیا کو خوب سراہا۔ لوگوں کے درمیان میں کھڑی وہ خود کو آسمان سے اتری کوئی شے تصور کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر سب لوگوں کی طرف دیکھا تو اس کی نظر سدرا پر پڑی جس کے چہرے پر خوف کی لکیر واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بڑی مکاری سے ہنسی، جیسے اس کی بے بسی کا مذاق بنا رہی ہو۔ سب لوگ بڑی عقیدت سے بڑھیا کے ہاتھ چوم رہے تھے اور کوئی جیب سے بھاری رقم نکال کر نذرانہ پیش کر رہا تھا۔ اس وقت ایسی صورتحال ہرگز نہ تھی کہ وہ اس بڑھیا کی حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کر دیتی۔ وہ اپنا دل جلاتی ہوئی چپ چاپ اپنے گھر چلی گئی۔ گھر جا کر اسے محسوس ہوا کہ اس کی ساری انگلیاں خالی تھیں اور جادوئی انگوٹھی غائب تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے ماں کے ساتھ مل کر پورا گھر چھان مارا، لیکن انگوٹھی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اچھی طرح یاد کر، تو نے آخری بار اسے کہاں رکھا تھا؟ افشاں نے ایک آخری امید کے تحت پوچھا تو وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اماں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ جب میں گھر سے نکلی تو انگوٹھی میری انگلی میں تھی، لیکن جب گھر واپس آئی تو میرے ہاتھ سے غائب تھی۔ نہ کوئی میرے قریب آیا اور نہ ہی میں کسی کے قریب گئی۔ اس کے باوجود نہ جانے میری انگوٹھی کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ افشاں نے اسے گلے لگا کر پیار کیا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اماں میں پاگل تھی جو ایک فقیر نے ہو کر اچھی زندگی کے خواب دیکھ بیٹھی۔ اس کی دل دکھانے والی باتیں سن کر افشاں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ بولی، میری بیٹی بڑی ہمت والی ہے، اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی۔ رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں پتر، تو جا کر ایک بار اسی جنزادے کو تلاش کرنے کی کوشش کر، ہو سکتا ہے وہ تجھے دوبارہ مل جائے اور انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں تیری کچھ مدد کر دے۔ سدرا نے جب یہ بات سنی تو اس کے دل میں امید کی کرن جاگ گئی۔ وہ اسی وقت اٹھی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ نیا جوتا پاؤں میں بڑا چبھ رہا تھا۔ نرم جوتا بھلا اسے کہاں راس آنے والا تھا؟ ساری عمر ٹوٹے جوتے پہنے تھے، اب انہی میں سکون ملتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ 2 گھنٹے چلنے کے بعد جنگل دکھائی دیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ایک سوالی کی طرح مسجد کے باہر کھڑی ہو گئی۔ نماز کا وقت قریب تھا۔ جنات مسجد میں داخل ہونا شروع ہو چکے تھے مگر اسے انگوٹھی دینے والا نمازی جنزاد کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک وہیں کھڑی رہی، یہاں تک کہ سب جنات نماز پڑھ کر واپس باہر نکلنے لگے۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر سب کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے آخر میں اس کی نظر جنزاد پر پڑ ہی گئی تھی۔
مگر وہ اسے دیکھ کر سر جھکا کر اس کے پاس سے انجان بن کر گزر گیا۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر رک جائیں، خدا کے لیے۔ وہ جنزاد کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہی تھی، مگر اس پر جیسے سدرا کی کوئی پکار بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے تھک گئی تھی، مگر جنزاد شاید نظر انداز کرنے کی ساری حدود توڑنے کے ارادے میں تھا۔ ایک رات کے سائے کے نیچے پہنچ کر وہ رک ہی گیا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کوئی میری محبت کو ٹھکرائے یہ مجھے پسند نہیں، اور میں اس سے کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا۔ سدرا حیران کھڑی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، پھر حیرت سے پوچھنے لگی، کیا واقعی وہ انگوٹھی محبت کی علامت تھی؟ اگر یہ سچ ہے تو میں ہر حال میں اسے واپس لینا چاہتی ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ اس کا پرعزم چہرہ دیکھ کر جنزاد کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد انگوٹھی دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہو، مگر ابھی ہم جنگل کی سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ کہہ کر جنزاد نے سدرا کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں ایک جانب نکل پڑے۔ سدرا کو اس کے ساتھ چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لمبا اور خوبصورت جنزاد، جسے پہلی نظر دیکھ کر بالکل اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا تعلق جنات سے ہے۔ وہ دن سدرا کی زندگی کا یادگار دن ثابت ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار محبت کا ایک نیا سبق پڑھا تھا۔ یہ سبق اتنا خوبصورت تھا کہ وہ بار بار اسے پڑھنا چاہتی تھی۔ جنزاد نے اسے بہت سے جنگلی پھل کھلائے تھے اور اسے جناتی دنیا کے بہت سے راز بتائے تھے جن پر یقین کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن وہ جنزاد کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی اور اس کا ذہن ان باتوں کو قبول کر رہا تھا۔ انگوٹھی کا راز بتانے کے لیے جنزاد نے اسے 3 دن تک جنگل میں آنے کا کہا تھا۔ باقی 2 دن بھی پہلے دن کی طرح بہت خوبصورت تھے۔ سدرا نے ان تینوں دن بہت سی خوبصورت یادوں کو اپنے دامن میں سمیٹا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک جنزاد اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی تھی اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ تیسرے دن صبح کے وقت بھی وہ جنگل میں پہنچ گئی تھی، جہاں جنزاد اس کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ سدرا کو آتا دیکھ کر اس کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ آج کا دن بھی بہت یادگار ثابت ہوا۔ پورا دن ساتھ گزارنے کے بعد جنزاد نے اسے ایک سیاہ رنگ کا طے شدہ کپڑا دیا اور کہا کہ آج رات 12 بجے کے بعد اس کپڑے کو اپنے گھر سے باہر لے جا کر کھول دینا اور باری باری ہر گھر کے دروازے کو اس سے چھونا۔ جس گھر کے اندر انگوٹھی ہوگی اس گھر کے دروازے پر لگ کر اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا۔ پوری بات سمجھ کر سدرا بولی، آپ کا بہت شکریہ، میں آج رات ہی اس ہدایت پر عمل کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ جنزاد کو خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گھر آ کر اس نے پوری بات اپنی ماں کو بتائی۔ افشا نے سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ انگوٹھی ملنے کے کچھ آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ رات کا وقت ہوا تو سدرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ 12 بجے وہ اپنے بستر سے نکلی اور گھر کا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو تا حد نگاہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں کالا کپڑا پکڑے وہ چپکے سے باہر نکلی تو فضا میں انسانی بو محسوس کر کے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ ڈر کے مارے اپنے دروازے کو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد کتوں کی آواز رک گئی تو وہ اٹھ کر آگے بڑھنے لگی۔ وہ ہر دروازے کے سامنے رک کر سیاہ رنگ کا کپڑا اس پر لگا کر غور سے اسے دیکھتی، لیکن اس کا رنگ اب تک نہ بدلا تھا۔ گلی میں موجود کچھ گھر ہی باقی بچے تھے۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ ڈر اور مایوسی کی کیفیت میں گھری وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اب تو بس ایک آخری گھر بچا تھا جس کی مالکن سے اسے دلی نفرت تھی۔ وہ گھر بوڑھی چڑیل کا تھا۔ وہ اس کے گھر کے سامنے رکی اور جیسے ہی اس نے کالے کپڑے کو دروازے سے لگایا وہ لمحے بھر میں سرخ ہو گیا تھا۔ سدرا خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئی تھی۔ چڑیل کے گھر میں داخل ہونا موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ بہت دیر تک سوچ وچار کرنے کے بعد اس نے دیوار پار کر کے اندر جانے کا سوچا اور گلی کے ایک کونے میں پڑے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا، جس سے اوپر چڑھنے کا راستہ بن گیا۔ بڑے پتھروں کو اٹھانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے اور اسے درد محسوس ہو رہا تھا، مگر اس نے بالکل ہمت نہ ہاری اور دروازے کا سہارا لے کر اوپر چڑھ گئی۔ دیوار پر چڑھنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، مگر دیوار کے پار چھلانگ لگانا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیوار پر چڑھی تھی اور اونچائی سے چھلانگ لگانے کی وجہ سے اسے کوئی بڑا نقصان بھی پہنچ سکتا تھا۔ مگر
چھلانگ لگانے کی نوبت ہی نہ آئی۔ اس کا پاؤں دیوار سے ہٹا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گری۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر بوڑھی چڑیل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور سیدھی باہر پہنچ گئی۔ سدرا کو دیکھ کر وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولی، اے بدبخت لڑکی، تو یہاں کیوں اپنی موت کو آواز دینے کے لیے آئی ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی چھڑی سدرا کو مارنے کے لیے گھمائی تو وہ الٹا اسے ہی آ کر لگی۔ سدرا کو اس وقت بالکل سمجھ نہ آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کالے رنگ کا کپڑا بڑھیا کے چہرے پر دے مارا، جس سے وہ اپنے اصل بھیانک روپ میں آ گئی اور اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ سدرا اس کی انگلی میں اپنی جادوئی انگوٹھی دیکھ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی انگوٹھی لی اور دروازہ کھول کر باہر نکل کر کھڑی ہو گئی۔ چڑیل کا اصل روپ اتنا بھیانک تھا کہ اسے دیکھنے کے بعد سدرا کی ٹانگیں کپ کپ آ رہی تھیں۔ اس نے مضبوطی سے انگوٹھی کو پکڑ رکھا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں سیاہ کپڑا تھاما ہوا تھا۔ وہ دوڑ کر اپنے گھر کی جانب بڑھی اور گھر کے اندر جا کر سکون کا سانس لیا۔ اگلے صبح وہ گھر سے نکلی تو محلے کے لوگ جو بوڑھی چڑیل سے خاص عقیدت رکھنے لگے تھے اور اس کی خدمت کرنا عزت اور برکت کا باعث سمجھنے لگے تھے، اس کے گھر اس کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ سدرا کو ان لوگوں پر بڑا غصہ آیا۔ وہ ان کے قریب گئی اور بولی، تم کسی نیک بڑھیا کی نہیں بلکہ ایک گھٹیا چڑیل کی مدد کر رہے ہو۔ اپنے قدم یہیں روک لو، ورنہ بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ سن کر لوگ اس پر ہنسنے لگے اور اس کی ذہنی حالت پر شک کرنے لگے۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے، اس لیے ایک شریف بوڑھی اماں پر چڑیل ہونے کا الزام لگا رہی ہے، ایک شخص نے کہا اور زور زور سے ہنسنے لگا، جبکہ ایک عورت بولی، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جس سے تم ثابت کر سکو کہ بوڑھی اماں انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے؟ افشاں دروازے میں کھڑی یہ سب دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ اس نے سدرا کو آواز دی اور کہا، گھر کے اندر آ جاؤ بیٹی، لوگ تمہاری بات کا کبھی یقین نہیں کریں گے۔ سدرا ماں کو تسلی دینے کے انداز میں بولی، میں اپنی بات ثابت کر کے رہوں گی ماں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی اور لوگوں کے ساتھ بوڑھی چڑیل کے گھر میں داخل ہو گئی۔ بوڑھی اپنے تخت پر بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سدرا کو گھر کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو ڈر کے مارے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ وہ بولی، کیوں مجھ بوڑھی جان کے پیچھے پڑ گئی ہو بیٹا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ بیچارگی بھرے انداز میں بولی تو سدرا نے ہاتھ میں پکڑا سیاہ رنگ کا کپڑا اس کے چہرے پر دے مارا، جس سے وہ لمحہ بھر میں اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ پاس کھڑے لوگ بڑھیا کا ہیبت ناک چہرہ دیکھ کر اپنے حواس قابو میں نہ رکھ سکے تھے۔ کچھ ڈر کر بھاگ گئے اور کچھ لوگ وہیں بے ہوش ہو گئے تھے۔ سدرا جو پہلے بھی بڑھیا کا اصل چہرہ دیکھ چکی تھی، آرام سے چلتی ہوئی اس کے گھر سے باہر نکلی اور اپنے گھر چلی گئی، جہاں اس کی ماں شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سدرا بہت خوش تھی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ بوڑھی چڑیل کو لوگوں نے ایک بڑے عامل بابا کو بلا کر ان کے ذریعے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ سدرا سب سے پہلے اپنے بابا کا علاج کروانا چاہتی تھی۔ وہ ایک بڑے ہسپتال میں گئی اور وہاں اپنے بابا کا علاج شروع کروا دیا۔ دن رات وہ اپنے بابا کی خدمت میں لگ گئی۔ 2 ماہ بعد وہ انہیں لے کر گھر آئی تو وہ ٹھیک ہو چکے تھے۔ سدرا کو جن ذات کی یاد ستا رہی تھی، وہ جلد از جلد اس سے ملنے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ جس روز اس نے جن ذات سے ملنے کے لیے جانا تھا، اس روز افشاں کے پاؤں میں موچ آ گئی اور وہ درد سے کراہنے لگی۔ سدرا کو شہر جا کر جراح کو بلانا پڑا اور 2 دن ماں کو آرام کروایا، جس کی وجہ سے وہ جنگل نہ جا سکی۔ تیسرے دن وہ صبح 6 بجے جنگل جانے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ وہ جنگل پہنچی تو سورج نکل چکا تھا اور اس کی روشنی پورے جنگل میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے نظر دوڑائی تو دور دور تک کسی انسان یا جناتی مخلوق کا نام و نشان نظر نہ آیا تھا۔ وہ مسجد کی جانب چل پڑی۔ مسجد کا راستہ ویران پڑا تھا اور وہاں کوئی مسجد دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ وہاں سے چل کر کچھ دور گئی تو اسے ایک بوڑھا فقیر دکھائی دیا۔ وہ بھاگ کر فقیر بابا تک پہنچی اور ان سے مسجد کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے، بیٹا کس مسجد کی بات کر رہی ہو؟ یہاں جنگل میں کوئی مسجد نہیں ہے۔ سالوں پہلے سنا تو ہے کہ ایک جنات کی مسجد ہوا کرتی تھی، جس میں ایک نمازی جنات کا بڑا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ جن ذات ہر سال ایک غریب لڑکی کی مدد کرتا تھا۔ سنا ہے کہ ایک لڑکی سے اسے عشق ہو گیا تھا اور کچھ دن بعد وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی تھی، جس سے دل برداشتہ ہو کر جن ذات نے خودکشی کر لی۔ اب اصل معاملہ کیا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ سدرا پتھر کا بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ درختوں کو چھوتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ درخت جو ان دنوں کی محبت کے گواہ تھے، وہ سب اسے جن ذات کی یاد دلا رہے تھے۔ وہ جنگل میں بھاگتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔
اس کا پاؤں ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرایا تو وہ گر پڑی۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا اور پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ گھر میں افشاں بیٹی کا انتظار کر رہی تھی جب زور زور سے کسی نے دروازہ دھڑدھڑایا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کوئی انجان شخص سدرا کو گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اسے دیکھ کر افشاں پریشان ہو گئی۔ اجنبی نے بتایا کہ ہم لوگ اپنے چینل کے لیے جنگل میں کچھ ویڈیوز بنا رہے تھے کہ ہمیں یہ لڑکی بے ہوش دکھائی دی۔ اسے ضروری ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ہوش میں آنے کے کچھ دیر بعد گھر کا ایڈریس پوچھ کر میں یہاں لے آیا ہوں۔ اس نے جاتے ہوئے پوری تفصیل افشاں کو بتائی تو اس نے اجنبی کا شکریہ ادا کیا اور افشاں کے دل سے اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں نکلیں۔ سدرا کے لیے جن ذات کی جدائی سہنا بہت مشکل تھا۔ اسے اپنی زندگی میں واپس لوٹنے کے لیے بہت وقت لگا۔ اس دوران اس کے ماں باپ نے اس کا دل بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس سے کچھ ماہ میں وہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کچھ سال مزید گزر گئے۔ افشاں بیمار رہنے لگی تھی۔ اس نے ایک اچھا لڑکا دیکھ کر سدرا کی شادی کر دی اور سدرا اپنے شوہر کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے لگی۔ جن ذات کی دی ہوئی انگوٹھی اب تک اس کے پاس تھی۔ اس انگوٹھی نے ہر جگہ اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ سدرا کے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تو وہ ان کی دیکھ بھال کرنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ اس کا شوہر باغبانی کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس کے لیے ایک جنگلی پھل لے کر آ گیا۔ سدرا نے اس پھل کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ یہی پھل جن ذات کے ساتھ بھی کھا چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو پوری بات بتائی تو وہ ہنس پڑا اور جن ذات والے سارے معاملے کو اس کا وہم سمجھنے لگا۔ تب سدرا نے یقین دہانی کروانے کے لیے اپنی انگوٹھی دکھائی اور اس کے جادوئی اثرات جاننے کے بعد اس کا شوہر انگوٹھی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس انگوٹھی کو حاصل کر لیا جائے اور اسے اپنے سارے کاموں کے لیے استعمال میں لایا جائے۔ ویسے بھی سالوں سے محنت کر کے اب وہ تھک چکا تھا اور اپنی باقی کی زندگی سکون سے بسر کرنا چاہتا تھا۔ وہ رات کے وقت بستر پر لیٹ کر جان بوجھ کر سوتا بن گیا۔ سدرا یہی سمجھی کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے آج جلدی سو گیا ہے۔ اس نے اس کا سر دبایا اور بچوں کو سلانے کے بعد خود بھی سو گئی۔ کچھ دیر بعد جب سدرا کے شوہر کو یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں جا چکی ہے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چپکے سے سدرا کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر باہر چلا گیا۔ وہ جلد از جلد اس انگوٹھی کے ذریعے بہت سے پیسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے سے باہر قدم رکھا اسے زور سے چکر آئے اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ انگوٹھی صرف سدرا ہی استعمال کر سکتی ہے۔ اس نے انگوٹھی کو سدرا کی انگلی میں واپس پہنایا اور آئندہ اسے ہاتھ لگانے سے بھی توبہ کر لی۔ سدرا کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی ہر حد تک مدد کرتی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر اپنے کسی رشتہ دار سے ملوانے کے لیے اسے لے کر گیا تو اس کا گزر اسی جنگل سے ہوا جہاں اسے جن ذات ملا تھا۔ نئے سرے سے دل میں اس کی یاد پیدا ہوئی تو اس نے انگوٹھی پر اپنے لب رکھ دیے۔ جن ذات کو یاد کرنے کے باوجود وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ایک دن اس کا بیٹا اس سے جن والی کہانی سننے کی ضد کرنے لگا تو اس نے جن ذات کی محبت کی کہانی بیٹے کو سنائی، جسے دونوں بچوں نے حیرت اور دلچسپی سے سنا۔ جب اس نے بتایا کہ کیسے ایک جن ذات انسانی وجود کی محبت میں گرفتار ہو کر موت کو گلے لگا چکا ہے تو بچے اس انہونی سی بات پر ہنسنے لگے جبکہ اس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکل کر اس کے دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ وہ اکثر باتیں بھولنے لگی تھی۔ کبھی کھانا بناتے ہوئے نمک مرچ اتنا زیادہ استعمال کر لیتی کہ کھانے والا توبہ توبہ کرنے لگتا۔ بچے الگ ماں کے مزاج سے پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن اس کا شوہر اسے شہر کے ایک بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا جہاں سدرا کا مکمل چیک اپ ہوا اور اس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ کسی پرانی یاد کو بار بار دہرانے کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت بے حد متاثر ہو گئی ہے۔ وہ اہم واقعہ جس کے نقوش اس کے دل و دماغ تک بے حد گہرے ہیں، اس کی ہر یاد کو سدرا سے دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے موجودہ وقت میں خوش رہ سکے۔ اس کے شوہر نے اسے بہت سمجھایا اور کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ طویل سیشنز کا نتیجہ تھا کہ سدرا جن ذات کی دی ہوئی انگوٹھی کو خود سے جدا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ سب اس کے لیے بے حد دشوار تھا لیکن اپنی زندگی کے سکون کے لیے وہ کر گزری۔ ایک دن اس کا شوہر اس کی انگوٹھی اور جن ذات کا دیا ہوا سیاہ کپڑا جسے دن میں کئی بار وہ دیکھتی اور آنکھوں سے لگاتی تھی، دونوں چیزیں لے کر دریا میں پھینک آیا۔ اس روز سدرا کو ایسا محسوس ہوا گویا کوئی بڑا پہاڑ نما بوجھ اس کے سر سے سرک گیا ہو۔ وہ اپنی ہر خواہش خود اپنی محنت سے پوری کرنے لگی تو اسے
ہر حاصل کی جانے والی چیز پیاری لگتی۔ ہم لوگ بھی اسی طرح اپنی پوری زندگی غیر ضروری باتوں کو سینے سے لگا کر ساری عمر ایک بوجھ تلے گزار دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ان بغض اور نفرت کا بوجھ دن بدن ہماری زندگی سے خوشیوں کو کم کر کے ہمیں موت سے قریب تر کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔